السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. مائی نیم از ڈاکٹر سید حیدر اینڈ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کو کہتے ہیں ایکنی. ایکنی یقیناً آپ نے ایکنی کا نام سنا ہوگا اور کافی لوگوں میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کنڈیشن سے کسی نہ کسی پیریڈ پہ اپنی لائف کے گزرے ہوتے ہیں جن کو ایکنی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. ایکنی کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایسی اسکن کی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ مطلب یہ کیا کاز کرتی ہے. یہ اسپاٹس ہوتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر جس کو کہتے ہیں دانے نکل آئے ہیں یا اسپاٹس ہو گئے ہیں یا پھر آئل جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آئلی اسکن جن کی ہوتی ہے زیادہ تر. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کنڈیشن میں یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ آپ کی اسکن جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہاٹ ہو جاتی ہے اور پینفل ٹو ٹچ ہوتی ہے. آپ کو پین ہوتا ہے اگر آپ ٹچ کرتے ہیں اپنی اسکن کے اوپر. سو موسٹ کامنلی ایکنی کے بارے میں بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب آور چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو یور فیملی اینڈ فرینڈس. تھینک یو سو مچ. چلتے ہیں ایکنی کے اوپر. تو ایکنی جیسا کہ آپ کو کہا ہے کہ اسکن کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے فیس کے اوپر اسپیشلی جو ہوتے ہیں ایک طرح سے اسپاٹس نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں اکثر جو ہوتے ہیں پینفل ہوتے ہیں اور جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو پین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. موسٹ کامن سمٹمز جو ہوتے ہیں زیادہ تر ایکنی کے اسپاٹ جو ہوتے ہیں کہاں کہاں نکلتے ہیں, آپ کے فیس پہ نکل رہے ہیں, صحیح ہے. زیادہ تر فیس پہ ہوتے ہیں, مطلب تمام فیس پہ, یہاں پر آپ کے رائٹ پہ لیفٹ پہ فیس پہ مل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک پہ بھی مل رہے ہوتے ہیں. صحیح, ایکنی جو ہوتی ہے ان کو بیک پہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو جو ہوتی ہیں چیسٹ پہ بھی اس طرح کے اسپاٹس مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان میں اسپاٹس پہ بات کریں تو یہ تقریباً ڈفرینٹ طرح کے اسپاٹس ہوتے ہیں. کبھی آپ ان کو بلیک ہیڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر وائٹ ہیڈ کہتے ہیں, یا پیپیول ہوتے ہیں, یا پھر نوڈیولز ہوتے ہیں, یا پیسٹیول ہوتے ہیں, یا سسٹ کی فارم میں ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. بلیک ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ اسمال طرح کے ایک طرح سے کہہ لیں کہ دھبے ہوتے ہیں جو کہ بلیک اور یلو ہوتے ہیں اور اسکن کے اوپر. اور یہ جو ہوتے ہیں نا خالی کہہ لیں کہ ہیئر فالیکل جو ہوتے ہیں آپ کے اسکن کے نیچے جو آپ کے ہیئر فالیکل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ اس کو بلیک ہیڈ بنا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جبکہ وائٹ ہیڈ بھی طرح کے سملر ہوتے ہیں جس طرح بلیک ہیڈ ہیں, لیکن یہ جو ہوتے ہیں مطلب ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا جب آپ ان کو دباتے ہیں پراپرلی تو وہ جو ہوتے ہیں نا مطلب اس طرح سے آپ کو فرق پڑتا چلتا ہے دونوں کے اندر کہ یار یہ تو بلیک ہیڈس ہیں, اس طرح کے اسمال مطلب کہہ لیں بلیک اور یلو طرح کے دانے ہیں یا دھبے ہیں. اور زیادہ تر بلیک ہیڈ میں ہوتا ہے ان کے اندر کوئی طرح کی ڈرٹ وغیرہ نہیں ہوتی, مطلب یہ کسی چیز سے فلڈ نہیں ہوتے, صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن جو وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں تو وہ مطلب یہ اس میں ان دونوں میں ایک تو کلر کا فرق ہو گیا, ٹھیک ہے. باقی جب آپ ان کو پریس کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیپیولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جب آپ ان کو اسمال ریڈ کلر کے پیپیولز ہیں, چھوٹے چھوٹے دانے آپ کے اسکن کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اور جو کہ آپ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو واقعی ٹینڈر ہیں, مطلب پین بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یا پھر پیسٹیول بن جاتے ہیں پھر بعد میں, مطلب ان کی ٹپ جو ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر پیسٹیول کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی بہت پس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پس ہوتی ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ پھر یا تو پھر جو ہوتے ہیں وہ نوڈیول کی فارم میں مل سکتے ہیں, صحیح ہے. یہ سارے ایکنی کے ٹائپ ہیں, نوڈیول لارج نوڈیول بھی مل سکتے ہیں آپ کو اسکن کے اوپر اور مطلب لم کی فارم میں, اور پینفل بھی ہوتے ہیں جب آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ سرز بھی مل سکتی ہے کبھی کبھار, اور اس کے اندر جب آپ سرز جو مطلب یہی ہے کہ وہ فلڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر پس ہوتی ہے. اور مطلب اس کے جو ہوتا ہے نا وہ جس طرح سے جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہاتھ یا برن ہو جائے, بوائل واٹر وغیرہ گر جاتا ہے تو ایک طرح سے بوائلز بن جاتے ہیں جن کے اندر ایک طرح سے سسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فلڈ ہوتے ہیں پس کے ساتھ. تو اسی طرح سے سسٹ ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو کہیں پہ مل سکتی ہیں. جو اس کے مطلب مین اسپاٹ تو آپ کو بتا دیے کہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ایکنی جو ہوتی ہے تو فیس پہ ہوتی ہے یا بیک پہ ہوتی ہے یا پھر چیسٹ پہ اس کے کامن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن اسکن پہ یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی سسٹ ہوتی ہے, سسٹ کی فارم بھی لے سکتے ہیں. اور مطلب پھر جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر چانس ہوتا ہے کہ اگر سسٹ جو ہوتی ہے وہ ریپچر ہو جائے تو اس کے اندر اسکار بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, مطلب اگر آپ خود بھی اس کو ایک طرح سے کہنے کہ ایک طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اگر آپ کو عادت ہے بہت زیادہ اسکن کو اپنی واش کرنے کی، اور آپ کو بہت زیادہ آپ کو کہنے کہ بہت زیادہ آپ کو واش کرنے کی مطلب اگر آپ دن میں 3-4 دفعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اریٹیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کو ایکنی ہے اس کو کہنا ہے کہ مطلب زیادہ تر اتنا واش نہ کریں، مطلب 1-2 دفعہ میکسیمم 2 دفعہ واش کریں اس جگہ کو، لیکن بار بار اس کو آپ واش نہ کریں. اگر آپ واش کریں کیونکہ اس سے بھی جو بھی آپ سوپ یوز کر رہے ہیں یا جو بھی آپ اس کے اندر کیمیکل جو ہے یا ڈٹرجنٹ ہے یا واش ہینڈ واش ہے یا پھر فیس واش ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اریٹیٹ کر جاتا ہے اس ایریا کو. تو کوشش کریں کہ اس کو میکسیمم 1 یا 2 دفعہ واش کریں دن کے اندر، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اس کو اگر آپ واش کریں تو اس کو مطلب سوپ بہت زیادہ، یا کوئی آپ کلینزر یوز کرتے ہیں یا سوپ کوئی سا بھی یوز کرتے ہیں، مطلب وہ جو ہوتا ہے نا واٹر جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہاٹ نہ ہو یا بہت زیادہ ہاٹ نہ ہو، بس لیوک وارم ہو، تھوڑا سا گرم پانی کہہ لیں گے، جو کہ ہم لوگ یوزلی آپ کو آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر نارمل. مطلب بہت زیادہ ہاٹ واٹر اگر آپ یوز کرتے ہیں اس سے واش کرتے ہیں اپنا فیس، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے اور اس سے ایکنی جو ہوتی ہے نا ورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر مطلب بلیک ہیڈز ہیں ان کو یہاں پر نوز کی سائڈ میں یا فیس کے اوپر، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں کہ خود اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو مطلب کلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو پریس کر رہے ہوتے ہیں یا دبا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکار رہ سکتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر آپ اس کو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ایریا تو وہ پرماننٹ اسکارنگ وہاں پہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح سے مطلب کلین کر رہے ہیں اس کو یا دبا رہے ہیں اس اسپاٹ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایسی پروڈکٹ جو کہ آئل بیس ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ اسکن کیئر کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یا سن کیئر کی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں یا کوئی سی بھی ایسے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر آئل ہوتا ہے، آئل اس کے اندر شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپ یوز نہیں کریں کیونکہ اس کے اندر آپ کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایکنی جو ہو رہی ہے ڈیولپ ہو رہی ہے آپ کی اسکن کے اندر، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو آئل اگر آپ اس کو آئل بیس پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ آلریڈی اس کو اریٹیٹ کرے گی، ٹھیک ہے. اور جب اس میں کیا ہوتا ہے جو پورز ہیں آپ کے اسکن کے وہ جو ہوتے ہیں نا مطلب وہ جو ہوتے ہیں پراپرلی اوپن نہیں ہوں گے اگر آپ آئل بیس پروڈکٹ یوز کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر ایشو ہی جو ہوتا ہے نا آپ کے مطلب انہیں آئل بیس آئل کی وجہ سے آپ کا پرابلم. تو اس میں پلیز اوائڈ کریں ایسی کنڈیشن، ایسی پروڈکٹ جن کے اندر آئل ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی ہی آئلی اسکن ہو رہی ہوتی ہے، صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطلب اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مطلب اگر آپ میک اپ کر رہی ہیں یا آپ میک اپ خواتین ہیں جیسے میک اپ کرتی ہیں، تو مطلب آپ پلیز اگر میک اپ کو ریموو کریں پراپرلی. اگر آپ سونے سے پہلے سے ہی اس دن میں اگر آپ نے میک اپ کیا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کو کمپلیٹلی ریموو کریں، کیونکہ میک اپ کی وجہ سے بھی جو ہوتی ہے آپ کی ایکنی جو ہوتی ہے نا وہ ورس ہو سکتی ہے اور اریٹیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایکسرسائز ہیلپ کر سکتی ہے آپ کو، آپ کے موڈ کے اندر آپ کی باڈی کو ہیلتھ وائز ہیلپ کر سکتی ہے، صحیح ہے. لیکن یہ کہ مطلب ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کے اندر آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. اور آپ مطلب ایکسرسائز کرنے کے بعد ایکسرسائز جو ہوتی ہے جنرل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. مطلب کوئی اس میں ایکنی کی تو نہیں ایکسرسائز ہے کہ آپ یہاں سے کوئی ایکسرسائز کریں یا یہاں سے اپنے جنرل ایکسرسائز جو کرتے ہیں واک کر رہے ہیں ڈیلی، تو اس سے بھی آپ کو امپروو کرتا ہے. واکنگ کریں نارملی یا کوئی بھی ایکسرسائز کریں، تو اس کے بعد آپ شاور لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایریا جو ہوتا ہے اپنا ایکنی جہاں پر ہے اس کو آپ جو ہوتا ہے پراپرلی پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے. لیکن بس یہ ہے کہ کوشش کریں جو آپ سویٹنگ ہوتی ہے آپ کو، یا تو کوئی آپ کو ہیوی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کوئی ویٹ لفٹنگ ہے یا واکنگ ہے، اس کے پاس سویٹنگ ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ کلین کریں، کیونکہ وہ اریٹیٹ کر سکتی ہے سویٹنگ کی وجہ سے. وہ جو آپ کی ایکنی ہے وہ اریٹیٹ ہو سکتی ہے، صحیح ہے. اور یہ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہیئر جو ہیں ریگولرلی واش کریں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کو کریم یا کوئی لوشن یا کوئی جیل اس طرح کا آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہو اور آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے.
اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکنی جو ہوتا ہے نا وہ اس کا لنک بھی ہارمون کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے، ٹھیک ہے. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 16 17 اس ایج کے اندر ایکنی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمون جو ہوتے ہیں، جو آپ کے کچھ گلینڈ جو ہوتے ہیں، ہارمون جو ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، ہارمون پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گلینڈ، ٹھیک ہے. اسپیشلی جو آپ کا کہہ لیں کہ ہیئر فالیکلز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جو ہیئر فالیکلز ہیں اس کے جو گلینڈز ہیں، ہیئر فالیکل اسکن کے اندر جو اس کے گلینڈ ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں لارج اماؤنٹ آف آئل، صحیح ہے، لارج اماؤنٹ آف آئل اور یا سیبم، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ اب نارمل جو اگر وہ اب نارمل سیبم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یوزلی جو ہوتا ہے وہ اتنا آپ کی اسکن کو ہارم نہیں کرتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ بیکٹیریا ڈیولپ ہو گیا ہے، ایکنی کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے وہاں پر، وہ جو ہوتا ہے پھر وہ وہاں پہ انفلیمیشن کوز کرتا ہے اور پس کوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے فیس کے اوپر جو ہوتا ہے نا یہ سارا جو ہوتا ہے نا یہ چینجز چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمونل چینجز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیئر فالیکل کی لائننگ ہے ان کو بھی ہارمونل چینجز کی وجہ سے تھک ہو جاتی ہیں. جب وہ تھک ہو جاتی ہیں بہت زیادہ تو وہ جو آپ کو بلاک کر دیتی ہیں، جو آپ کے پورز ہوتے ہیں ہیئر فالیکل کے اندر جو کہ اسکن میں نکل رہی ہوتی ہیں، جب وہ پورز بلاک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کہہ لیں کہ یہ چیز جو ہوتا ہے نا ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جب بھی تو یہی ہے کہ بلاکیٹ کو جب بھی کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ سے بھی جو ہوتا ہے نا آپ کی جو اسکن کے اندر جو بھی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بیسکلی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہارمونل چینجز جو ہوتے ہیں نا وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گلینڈ جو، تو ہیئر فالیکلس کے اندر جو گلینڈ ہے تو وہ جب ہی اس میں کہا جاتا ہے کہ آئل بیسڈ پروڈکٹ کو یوز اتنا نہ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی ہی آئل پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے. اگر آپ آئل بیسڈ پروڈکٹ یوز کریں گے تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ کنڈیشن کو بہت زیادہ افیکٹ کر جاتے ہیں. صحیح. ایکنی جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ بہت زیادہ ینگ میں ہوتی ہے، آپ کو ٹین ایجر ینگر ایڈلٹس میں ہوتی ہے. زیادہ تر جو جن کا ایج گروپ ہوتا ہے 11 to 30 جو ان کو ہوتا ہے، مطلب لڑکیوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بوائز. اور یہ کہ سمٹم جو ہوتے ہیں ان کے آہستہ آہستہ امپروو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جیسے وہ ان کی ایجنگ ہوتی ہے وہ بڑھتے ہیں. صحیح. اگر کسی کی ایج 15 20 سال ہے تو مطلب آہستہ سے جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں اولڈر، ان کی سمٹمز جو ہوتے ہیں نا بہتر ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا آپ کا ایکنی کا ہے کہ بھئی یہ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں نا ایکنی کی بہت زیادہ کامن ہے. صحیح ہے. ویسے اس کو کنڈیشنز کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، مطلب یا تو مائلڈ ہوتی ہے یا ماڈریٹ یا سیویئر. صحیح ہے. اور یہ کہ جو مائلڈ اگر ایکنی ہے آپ کو تو اس کے اندر یہ کہ جو آپ کے بلیک ہیڈس ہیں یا وائٹ ہیڈس ہیں تو اس کے اندر جو ہوتا ہے نا پیپیول اور پیسٹیول ڈیولپ ہوتے ہیں انیشلی. لیکن جو ماڈریٹ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا پیسٹیول بھی ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں نا پیپیول جو ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ پس بھی ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن سیویئر کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے مطلب ان کے ساتھ پیپیول اور پیسٹیول ان کے ساتھ سز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو جب بھی آپ کو ضروری ہے کہ اس کنڈیشن کو آپ ڈسکس کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر آپ خواتین کے اندر ایسے لوگوں کو کوئی ان کا پیریڈ کے ساتھ بھی پرابلم ہوتے ہیں، ریگولر پیریڈ ہوتے ہیں، یا تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی یہ چل رہا ہوتا ہے، یا ان لوگوں کو بہت زیادہ اپنے ہیئر بھی بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیئر سوڈزم کہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ پی سی او ایس جو ان کے پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے وہ بھی ان کے اندر کامن ہوتی ہے، وہ بھی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے اندر بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے ایکنی، ہرسوٹزم، بہت زیادہ ہیئر گروتھ مل رہی ہوتی ہے آپ کو فیس کے اوپر، اور پیریڈ جو آپ کے اب نارمل مل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایکنی کاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایکنی اس کے اندر بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ سارا ہارمونل امبیلنس چل رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایکنی مل رہی ہے. صحیح ہے. تو اس کے اندر یوزلی آپ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یا تو پھر ریٹینوائڈز دیتے ہیں جو کہ آپ لگا سکیں فیس کے اوپر، یا پھر آپ کو اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ دیتے ہیں. یا پھر وومین جو ہوتی ہیں ان کو ہے تو ان کو کمبائن اور اورل کانٹرسیپٹیو پل بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور یہ کہ مطلب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن مائلڈ ماڈریٹ سیویئر ہے. ٹھیک ہے, اگر سیویئر اور سوس ڈیولپ ہو گئی ہے, پیپیول پیسٹیول ہے, تو آپ اینٹی بایوٹک بھی دیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انفیکشن وہاں پر چل رہا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ریٹینوائڈس آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ٹاپیکلی, اس کو سویلنگ اگر ہے یا پھر ایکنی کو وہ امپروو کرتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کیا ہے اور وہ آپ کو سوٹیبل کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. صحیح ہے, اورل کانٹرسیپٹیو پل بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پیریڈ کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ایک لنک اس کا بن رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, اور اس میں یہ کہ آپ کو تقریباً 2 سے 3 مہینے میں اگر آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں, تو ایکنی جو ہوتی ہے نا یہ کنٹرول اس کے اوپر پا لیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جیلز بھی آتے ہیں, کریم بھی ہیں, لوشنز بھی آتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کے ڈاکٹر. اس کے اندر اسپیشلی بینزوئل پروکسیڈیز یوز کرتے ہیں جو کہ اینٹی سیپٹک کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے, جو کہ اسکن کے اندر بیکٹیریا کو جو ہوتا ہے نا وہ کل کرتا ہے اور انفیکشن کو ہونے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہوتا ہے نا آپ کے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ہونے دیتا, اور کیونکہ اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے نا اینٹی انفلیمیشری ہوتا ہے, تو وہ جو بینزوئل پروکسیڈیز ہے تو اس کو اینٹی انفلیمیشن کی وجہ سے وہاں پہ بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ بھی نہیں ہوتے, اور آپ کو اینٹی بایوٹک اینٹی سیپٹک کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں, تو انفیکشن کو ہونے سے بھی رکھتا ہے, بیکٹیریا کو نہیں آنے دیتا اس جگہ پر جہاں پر ایکنی ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ پراپرلی اپنی اسکن کو واش کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں, اور یا پھر آپ اس کو جیل کی فارم میں یوز کرتے ہیں, یا پھر آپ اسپرے کرتے ہیں اسکن کے اوپر. ٹھیک ہے, اور لیکن اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا مطلب تھوڑا بہت جتنا آپ کو اس کی پرسکرپشن ہوتی ہے یا جتنا آپ کو ایڈوائز کیا جائے اتنا ہی یوز کرتے ہیں. صحیح ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سن لائٹ سے بھی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سن لائٹ میں جاتے ہیں اور آپ نے یہ یوز کی ہوتی ہے میڈیسن, تو اس کی وجہ سے بھی مطلب اس کو بھی مطلب اس کی وجہ سے بھی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہی ہے کہ مطلب زیادہ تر جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کے کامن سائڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں, اس کے اندر اسکن جو ہوتی ہے آپ کی ڈرائی ہوتی ہے, ٹینس ہو جاتی ہے, یا پھر برننگ ایچنگ سینسیشن مل رہی ہوتی ہے اسکن کے اوپر, اور ریڈنس بھی مل رہی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار اسکن پیل بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر زیادہ تر میکسیمم 6 ویک تک اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یوز کریں اس کو, اور ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب تک آپ کو ایڈوائز کریں, یا پھر اس کو وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں اگر یہ آپ کے سمٹمس کو ورس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ٹاپیکل ریٹینوائڈس بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کی اسکن کو ہیلپ کرتی ہے, جو بھی اس کے اندر ڈیڈ اسکن سیلز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے جو ہیئر فالیکلز ہیں ان کو جو ہوتی ہے نا بلڈ اپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ اس کو بھی آپ فیس پہ اپلائی کرتے ہیں پراپرلی. اس کے ساتھ ساتھ اینٹی بایوٹک یوز کرتے ہیں. صحیح, اینٹی بایوٹک جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں, اور جو ہوتے ہیں نا ہیلپ کرتی ہیں آپ کی اسکن کو, اور جو آپ کی اسکن کے اندر کیا لیں کہ بیکٹیریا کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی یا پھر اس کو ریزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کی میڈیسن ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں. ہارمونل تھراپیز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور بھی اس کے اندر میڈیسن ہیں جو کہ یوز کرتے ہیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب آور چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.